السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام اور نشاء اسلامک ٹی وی چینل کے تمام ناظرین کو رمضان المبارک کی دل کی گہرائیوں سے نشاء اسلامک کی جانب سے مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ عظمتوں، برکتوں، فضیلتوں والا مہینہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عنایت فرمایا ہے۔ یہ ہم تمام پر، مجھ پر اور آپ پر اور ہر سننے والے پر مالک دو جہاں خالق کائنات رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ مالک نے ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے آتے ہی سارے ایمان والوں کے اندر ایک طرح کی انقلابی کیفیت پائی جاتی ہے۔ مومنوں کے اندر ایک طرح کا جذبہ خیر پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے نماز کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں، آنکھوں کی، زبان کی حفاظت ہونے لگتی ہے، دل کے اندر نیکیوں کا، خیر کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے، دل نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہمارے سینوں میں پیدا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر نشاء اسلامک کی جانب سے ماہ رمضان کا ایک خصوصی پیغام لے کر، ماہ رمضان کا ایک خصوصی موضوع لے کر آج آپ کے درمیان میں موجود ہے، آج کا ہمارا منتخب کیا ہوا موضوع ہے فیضان رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کا فیضان کیا ہے؟ ماہ رمضان کا فیضان ہمیں کیا مل رہا ہے اور ہم ماہ رمضان کا فیضان کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ محترم ناظرین کرام، ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ماہ رمضان کے فیضان کو حاصل کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کا فیضان کیا ہے؟ اس کے بے شمار فیضان ہے۔ رمضان مبارک کا ایک ایک لمحے کے اندر اللہ نے وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ مغفرتیں رکھی ہے کہ بندہ اگر اسے حاصل کرے تو بندے کو رمضان کے فیضان کے بدلے میں دین میں، دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے ترقیاں، بلندیاں عطا فرمائے گا۔ احادیث کریمہ میں میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی۔ چنانچہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا کا ایک طویل خطبہ بیان فرمایا، جس خطبے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ماہ رمضان کے فیضان کو بیان فرمایا، ماہ رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کی بزرگی کو بیان کیا، اور بتلایا میری امت سے کہ اے میرے امتیوں، یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے کو معمولی نہ سمجھو، یہ مہینہ تمہیں تمہارے خدا کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ مہینہ تم پر اپنی رحمتوں کو، خدا کی بخششوں اور مغفرتوں کو عطا کرنے کے لیے مہینہ آیا ہے۔ یہ مہینہ تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے مہینہ آیا ہے۔ یہ مہینہ اللہ نے تمہیں اس لیے عنایت کیا ہے کہ اس مہینے کے ذریعے تمہارے گناہ معاف ہو جائے، تم جنت میں داخل ہونے کے مستحق بن جاؤ اور جہنم سے تمہاری نجات ہو جائے، اسی لیے اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ماہ رمضان کا ایک فیضان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ جو کوئی رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے، نفل عمل کو اختیار کرتا ہے، نفل کا مطلب یہ ہے کہ اس پر لازم نہیں ہے، اس پر ضروری نہیں ہے، اس پر واجب اور فرض نہیں ہے، نفل ہے، کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گنہگار بھی نہیں ہوگا، اس کو شریعت میں نفل کہتے ہیں اور اس کو مستحب بھی اس کی تعریف بیان کی گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، یہ وہ مقدس مہینہ اللہ عطا فرما رہا ہے تمہیں کہ جس مہینے میں اگر کوئی نفل عبادت بھی کی جاتی ہے، یعنی نمازیں جو فرض ہے اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ دیتے ہوئے صدقات و خیرات جو خود سے نفل کے طور پر دیتے ہیں، اسی طرح عمرہ نفل عمرے کرتے ہیں، جو بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو چیز لازم نہیں ہے شریعت نے لیکن کریں گے تو ثواب ملے گا، اس کو نفل کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں تم کوئی نفل عبادت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی یہ مبارک ساعتوں کے صدقے میں نفل عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ فرض کا درجہ بہت اونچا ہے، فرض، اس کے بعد واجب، پھر اس کے بعد سنت، نفل کا درجہ نیچے ہوتا ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، یہ درجے ہے شریعت مطہرہ میں۔ ان درجوں میں نچلا درجہ مباح کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ نفل اور مستحب کا آتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ نفل کام جس کا درجہ نیچے ہے، لیکن اگر تم وہی کام رمضان کے مہینے میں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اونچے درجے کا ثواب عنایت کرے گا۔ اللہ اکبر، اونچے درجے کا اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب، اس کی فضیلت عطا فرمائے گا۔ نفل عبادت کرنے والے کو فرض عبادت کا ثواب ملے گا، اور جو خوش نصیب فرائض کا اہتمام کرتا ہے، نماز یہ فرض ہے 5 وقتہ، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، جو خوش نصیب رمضان کا مہینے میں روزے فرض ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی فرض عبادت کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرض عبادت کرنے والے کو رب تبارک و تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، 70 فرائض، 70 فرض ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ آج آپ نے سحری کے بعد نماز فجر ادا کی، نماز فجر آپ نے 1 مرتبہ ادا کی ہے، لیکن آج رمضان کی ساعتوں کے بدلے ماہ رمضان کا فیضان یہ ہے کہ رمضان المبارک کے فیضان کا طفیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جو 2 رکعت نماز فرض فجر کی آج آپ نے ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے 70 فجر کی فرائض کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اللہ، وہ ٹھیک اسی طرح سارے فرائض کا معاملہ یہی ہے، جو چیزیں ہم پر شریعت کی طرف سے فرض ہے، اللہ نے ہم پر لازم کیا ہے، جن فرائض پر عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اسے 70 فرائض کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو آج خوش نصیبی کی بات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، آج اللہ نے نیکیاں کمانے کا موقع عنایت کیا۔ عمل وہی ہے جو آج ہم عمل کر رہے ہیں، رمضان مبارک سے پہلے جو نماز پڑھ رہے تھے وہی نماز رمضان میں پڑھ رہے ہیں، لیکن مہینہ بدل گیا، وقت بدل گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا تو رمضان کا فیضان یہ ہو رہا ہے کہ ثواب کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، ثواب کی شرح میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرما رہے ہیں۔ تو آج نیکیوں کے طلب کرنے والے، نیکیوں کے چاہنے والوں کے لیے، نیکیوں کی طلب رکھنے والے، چونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن نیک کام کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ نیکی سے نہیں تھکتا، وہ نیکی کا طلبگار رہتا ہے، نیکی کے پیچھے رہتا ہے، سابقون بالخیرات کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ مومن نیکی سے تھکتا نہیں، مومن کا پیٹ نہیں بھرتا۔ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا یہ فیضان ہے کہ نفل عبادت کرنے والے کو فرض کا ثواب اور فرض عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا ایک فیضان ہے کہ ثواب میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہوا شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کی تلقین کرتا ہے۔ صبر کس چیز سے؟ ہر چیز میں صبر۔ آج ہماری مزاجوں میں صبر ختم ہو گیا، ہماری طبیعت میں صبر نہیں ہے رہا، ہر جگہ بے صبری آپ کو نظر آئے گی، مزاج میں بے صبری، رفتار میں بے صبری، گفتار میں بے صبری، بات بھی کرتے ہیں تو صبر نہیں، گاڑی چلاتے بھی ہے تو صبر نہیں،
آج یہ جو صبر، یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ اس مہینے کا فیض یہ ہے، ایک فیضان خصوصی، کہ یہ جو بندہ اس مہینے میں نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مزاج میں، اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ صبر کی دولت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ صبر اللہ کی رحمت، صبر کے بدلے اللہ کی رحمت ہم کو ملا کرتی ہے۔ اسی لیے چونکہ رمضان کے مہینے میں ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے، یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ صبر صرف یہی نہیں کہ غصہ آئے تو اسی وقت صبر کرنا، یہی صبر نہیں، صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے، صبر کا دائرہ بہت کشادہ ہے۔ جو بندہ مومن رمضان کے فیضان کو حاصل کرتا ہے وہ صبر کی دولت ملتی ہے۔ غصے میں بھی صبر کرنا، عبادتوں پر جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے، نیکیوں پر قائم رہنا، یہ بھی بہت بڑا صبر ہے، اور گناہوں سے، نافرمانیوں سے، بے حیائیوں سے، بے دینیوں سے، گناہوں کے ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی صبر ہے۔ صبر کے معنی روکے رہنا، اپنے آپ کو روکنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں صبح و شام، جو خدا کی رضا کے طلبگار ہے، تو ان کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ جمع رہنا، یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن محترم ناظرین کرام، آج ہمیں یہ بات پر بھی غور کرنا ہے، رمضان کا یہ مہینہ آج ہمارے درمیان میں ہے۔ کئی لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں غصے میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اس لیے غصے میں ہوں، طبیعت خراب ہو رہی ہے، طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر غصہ آ رہا ہے، چڑچڑاپن آ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھ لے، روزے سے طبیعت میں چڑچڑاپن، غصہ نہیں آنا چاہیے۔ روزے کا اصل فیضان یہ ہے کہ بندہ صبر والا بنے۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو صبر میں رہنا چاہیے۔ ہم رمضان میں روزے میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کسی پر احسان کیا، ہم روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس سے برداشت کر رہے ہیں، ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم شریعت پر احسان کر رہے ہیں، نہ ہم اپنے گھر والوں پر احسان کر رہے ہیں، نہ ہم اپنی مسجد کے مصلیوں پر احسان کر رہے ہیں۔ ہم روزے سے ہے، یہ خود ہم پر بڑا احسان ہے، ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں، ہم اپنی ذات پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا رہے ہیں۔ تو روزے میں رہ کر غصے میں آ جانا، جلال میں آ جانا، بات بات پر آدمی کی مزاج اور طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جانا، یہ بہت خراب بات ہے۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آج لوگوں کے اندر اتنی بے صبری، گزشتہ رمضان کا واقعہ ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ رمضان کے مہینے میں میاں بیوی میں آپس میں کوئی جھگڑا ہوا، کسی مسئلے کو لے کر، معاشی مسائل یا کسی بھی مسئلے کو لے کر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بیوی بھی روزے کی حالت میں تھی، شوہر پر برسنے لگی، بڑے بڑے الفاظ کہنے لگی، ناشکری کے کلمات کہنے لگی، بیوی غصے میں روزے کی حالت میں شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی، تو شوہر کو بھی غصہ آیا، اس نے کہا کہ روزے سے صرف تو ہی نہیں، میں بھی روزے سے ہوں، روزہ تجھے ہی نہیں لگ رہا ہے، مجھے بھی روزہ لگ رہا ہے۔ شوہر بھی اپنے غصے کو نکالا، بالآخر دونوں کے جھگڑے میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں شوہر نے غصے میں آ کر بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دی۔ اللہ اکبر! یہ کتنا افسوسناک پہلو ہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں تو صبر کی تعلیم دے رہا ہے۔ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے، ہم صبر کے دامن کو چھوڑ رہے ہیں۔ بیوی سے گالی گلوچ کرتے کرتے بعض لوگ طلاق تک پہنچ رہے ہیں، اور ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے کر اللہ کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ جبکہ آج ہم کس زمانے سے گزر رہے ہیں، کیا حالات سے گزر رہے ہیں، سب جانتے ہیں، کیسی کیفیتیں ہو رہی ہے۔ اسلام کی تعلیمات پر جو حملے ہو رہے ہیں، اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ آج ہماری بدعملی کی وجہ سے، آج ہماری غلط اعمال کی وجہ سے آج اسلامی تعلیمات پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ طلاق کا مسئلہ کتنا مشہور نہیں ہوا، سارے نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں اس کا چرچا ہونے لگا کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دے تو میاں بیوی کیسے جدا ہوں گے۔ اس پر میڈیا نے اسلام کو
بدنام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہے. لیکن محترم ناظرین کرام، ان کا جواب تو علماء کرام دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے. لیکن آج ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، ہم اپنی مزاج کے اندر صبر پیدا نہیں کریں گے تو آج ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہم غصے میں آ کر بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی بات ہے، کوئی عمل ہے تو وہ طلاق کا عمل ہے. کسی مقام پر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوا کرتے ہیں. لیکن رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی صبر نہیں ہو رہا ہے. رمضان کے مہینے میں ہی میں خود بھی جانتا ہوں کہ 1-2 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ساری تفصیلات سنانا نہیں، بس آپ کو حدیث رسول کا مفہوم بتلا رہا ہوں اور ہمارے معاشرے کی کیفیت بتلا رہا ہوں. اپنے گھروں کا معاملہ کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں حال ہی میں مجھے 2 سال پہلے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں طاق رات میں، شب قدر کی رات میں، شب قدر میں ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہوا. اس مقدس رات میں شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. اللہ اکبر! یہ رمضان کی شب قدر ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے. لیکن افسوس ہے آج ہمارے معاشرے پر، افسوس ہے آج ہماری زندگیوں پر، افسوس ہے آج ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کا پیغام دینے آیا ہے، ہم کو صابر بنانے کے لیے آیا ہے. کس چیز کا صبر؟ ہر چیز میں صبر کرنا، نیکیوں پر جمے رہ کر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، اور غصے میں آ کر کوئی گفتگو سے کوئی ایسے کلمات نہیں کہنا. ہر طرح کی صبر کی تعلیم رمضان کا مہینہ عنایت کرتا ہے. رمضان کا مہینے کا فیضان یہ ہے کہ ہم صبر کرنے والے بن جائے. لیکن معلوم یہ ہوا رمضان کا فیضان تو بے شک حق ہے، لیکن ہم اس کے فیضان کو ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں. رمضان مبارک کا جو فیضان میرے آقا نے بیان کیا کہ صبر کا مہینہ ہے، یہ قیامت تک ان کلمات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. میرے آقا کا فرمان حق ہے. دنیا بدل سکتی ہے، پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل سکتا ہے، ہٹ سکتا ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق پر مبنی ہے. حضور کے فرمان میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے. وہ میرے آقا ارشاد فرما رہے کہ لوگوں، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. بہر کیف ناظرین کرام، آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ صبر کے ساتھ رہے. اگر ہم صبر کے دامن کو چھوڑ رہے ہیں تو سمجھ جائے ہم رمضان کے فیض سے محروم ہو رہے ہیں، رمضان کے فیضان سے محروم ہو رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی روزے دار سے جھگڑا کرے، کسی روزے دار سے جھگڑے کی نوبت آ جائے تو وہ کہہ دے انی صائم. لوگو یاد رکھ لو، بے شک میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے دار ہوں. روزے دار بے صبری نہیں کرتا. کوئی اس سے لڑتا بھی ہے تو روزے دار کہتا ہے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں. اور روزہ صبر کی تعلیم دیتا ہے. روزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو روکے رہے، خواہشات نفسانی سے روکے. روزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. یہ روزے کی روح ہے، یہ روزے کا مقصد ہے، یہ روزے کا فیضان ہے. تو محترم ناظرین کرام، رمضان مبارک کا ایک فیضان یہ ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. ہم تمام کو صبر کرنا چاہیے. یقیناً شیطان تو قید ہو رمضان کی پہلی رات ہی میں شیطان قید ہو چکا ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارا نفس ہمارے ساتھ رہتا ہے. وہ نفس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا، کیونکہ نفس کمزور کیسے ہوتا ہے؟ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے نفس کمزور پڑ جاتا ہے. جب نفس کمزور پڑ جائے تو اس پر کنٹرول کرنا، اس پر غلبہ پانا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. یہ رب کا احسان ہے کہ بندوں کو تقوی کی دولت ملے. شیطان کو اسی لیے قید کر دیا گیا اور نفس کو کمزور کیا جا رہا ہے بھوک اور پیاس کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے نفس کمزور ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے، جائزہ لے. یقیناً کوئی ہماری مزاج کے خلاف بات کر رہا ہوگا، یقیناً کوئی ہماری طبیعت کے خلاف، چاہے وہ ہماری بیوی ہو، ہمارے بچے ہو، ہماری اولاد ہو، ہمارے دوست ہو، ہمارے پڑوس ہو. رمضان کے مہینے میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ رمضان کے مہینے میں واقعات اتنے سنے میں آتے ہیں، تعجب میں ہوتا ہے. رمضان کی پہلی رات میں، یعنی چاند رات ہی میں نے دیکھا کہ لوگ مسجدوں میں آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکم پیلی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں مساجد کے جو ذمہ داران ہیں ان سے پوچھے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب روزے دار شروع ہونے والے ہیں، برداشت کرنا ہے، مختلف روزے دار آئیں گے، مختلف باتیں کریں گے، ہم کو صبر کرنا ہے.
یقیناً صبر کرنا ہے، لیکن وہ روزے دار جو رمضان کے مہینے میں آتے ہیں وہ کیوں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ اگر مسجد کے اندر بھی کوئی غلط بات جو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اس کا جو طریقہ ہے اس کو ختم کرنے کا، اس طریقے کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں صبر کا فیضان عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں مسجدوں کے اندر بھی اچھا ماحول بنائے رکھے، مسجدوں کے اندر بات بات پر غصے میں نہ آئے، کمیٹی کے حضرات ہو یا عام انسان ہو یا عام مصلی ہو یا مسجد کے امام صاحب ہو یا مؤذن صاحب ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ میں روزے کی حالت میں مجھے غصہ آ رہا ہے۔ نہیں، روزے کا فیضان یہ ہے کہ روزہ ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم روزے سے ہو اور ہمارے پاس صبر نہ ہو تو روزے کا جو حقیقی فیضان ہے، روزے کا جو حقیقی نور ہے، اس نور سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ خدا را آج مجھے اور آپ کو اور میرے سننے والے تمام نشا اسلامک کے ناظرین مرد و خواتین سے میری ادباً یہی گزارش ہے کہ خدا را رمضان المبارک کا یہ مہینہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہے، ہمیں نیکیاں حاصل کرنا چاہیے، خیر کے کام کرنا چاہیے، بے صبری نہ کرے، لڑائی جھگڑے نہ کرے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرے کسی بھی معاملے میں، چونکہ انسان کا نفس لگا ہوا ہے، اور ہر جگہ پر مساجد میں ہو یا کہیں پر بھی ہو صبر کے دامن کو تھامے رہے، صبر کرتے رہے اور ہمیشہ نیکی کی راہ پر جمے رہے، چونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کا ایک اور فیضان، پہلا فیضان تو آپ نے سنا کہ ثواب کی شرح میں اضافہ ہو چکا، نفل عبادت کرنے والے کو فرض عبادت کرنے والے کو 70 فرائض کا ثواب۔ اسی طرح دوسرا فائدہ میرے آقا نے بیان کیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، بندے مومن کو اس سے صبر حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان مبارک کا ایک اور فیضان میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَات، مواسات کے مہینے ہیں، غمخواری کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کسے کہتے ہیں؟ اور غمخواری کی تعریف یہ ہے کہ دوسروں کے کام میں آنا، دوسروں کے دکھ درد ان کے غم میں ہم بھی شریک رہنا، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا، یہ مہینہ ہمیں غمخواری سکھاتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہمیں غمخواری، صرف یہ مہینہ سحری کھانے افطار کھانے کا یہ مہینہ نہیں، یہ لوگوں کے غم دکھ درد کو بھی اپنے اندر بسانا، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، اپنے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف، پڑوس کی تکلیف کو اپنی تکلیف، دوسروں کے ساتھ غموں میں، مصیبتوں میں، تکالیف میں دوسروں کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، یقیناً رمضان مبارک کے مہینے میں جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہم کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کیا چیز ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں جب ہم اپنی خواہشات کی چیزیں روزے کی حالت میں ہم نہیں کھاتے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ آپ خود غور کریں، جو لوگ ہمیشہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں ان کو کیا پتا چلے گا کہ بھوکے کی کیا تکلیف رہتی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ سیر ہو کر پیتے رہتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، شربتیں پیتے ہیں، انہیں پیاس کی تکلیف کا کیا احساس ہے۔ رمضان کے مہینے میں بندے مومن کو بتلایا جاتا ہے، دیکھ آج بڑا سا بڑا مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، اس کے اوپر بھی روزہ فرض ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے۔ خواہشات پر کنٹرول کرنا یہ کتنا بڑا کام ہے، ان تمام چیزوں کا احساس بندے کو روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ آج ہم روزے کی حالت میں ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، رمضان کے بعد ہم بھی جب کسی بھوکے اور پیاسے کو دیکھیں گے تو ہمیں رمضان کے روزے یاد آ جائیں گے، ہمیں بھی احساس ہوگا کہ یقیناً بھوک اور پیاس انسان کو کتنا مجبور کر دیا کرتی ہے۔ تو الغرض یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کے کام آنے کا مہینہ ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں دوسروں کا دکھ درد بھی سہنا ہے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا ہے، چونکہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان مبارک کا فیضان ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا فیضان یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں بندے مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں علماء نے بہت پیاری باتیں بیان کی، دو باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق دو طرح کا ہے، ایک ظاہری رزق ہے، ایک باطنی رزق ہے۔ ظاہری رزق کیا ہے؟ یہ جو ہم کھاتے ہیں، ہم گھر میں کھانا کھاتے ہیں، فروٹس کھاتے ہیں، جتنی چیزیں اچھی چیزیں ہم کھاتے ہیں، یہ ظاہری رزق ہے۔
آپ دیکھ لیں رمضان کے مہینے میں اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. سال بھر میں وہ غریب لوگ جو کبھی میوے نہیں کھاتے، فروٹس نہیں کھاتے، رمضان کے مہینے میں ان غریبوں کے پاس بھی میوے آ جاتے ہیں، وہ بھی فروٹس کھاتے ہیں، اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں. سحر اور افطار کے ٹائم پہ عمدہ غذائیں ملتی ہے. غریبوں محتاجوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ان کے رزق میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے. نارمل سیدھی سادی زندگی گزارنے والے بھی اچھی چیزیں کھانے کو مل جاتی ہے. یہ کیوں مل رہی ہے؟ یہ میرے آقا کے فرمان کا صدقہ ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ مہینے میں بندے مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. غریب سے غریب آدمی، آپ یہ بھی غور کریں، حضور کے فرمان، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا فیضان دیکھیں. میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. آپ غور کریں، جو لوگ ملازمین ہیں، جو لوگ کہیں پر جاب کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں انہیں ہر مہینے میں جتنا ان کی سیلری ہے، جتنی ان کی تنخواہ ہے، وہ تو ملتی ہی ملتی، اس کے علاوہ بونس بول کر بھی کمپنی کے لوگ دیتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کی عبادت کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ جو بونس ملتا ہے، یہ بونس بھی ہمارے رزق میں اضافے کا سبب ہے. ہماری کمائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جب کمائی میں اضافہ ہوگا تو رزق میں بھی اضافہ ہوگا. قربان جائے میرے آقا کے فرمان عالی شان پر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کا صدقہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اچھی غذائیں کھانے کو ملتی ہے، آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. چھوٹے لوگ بھی مختصر کاروبار و تجارت کر اللہ تعالیٰ انہیں بھی بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے. ہر انسان غور کرے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، ظاہری رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. جس طرح رزق ظاہری ہے، اسی طرح ایک باطنی رزق ہے. جس طرح ہم اپنے ظاہر کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے جسم کو طاقت اور قوت والا بنانے کے لیے، اپنے جسم کے اندر پھرتی پیدا کرنے کے لیے اچھی غذائیں کھاتے ہیں، اس سے ہمارا جسم تندرست ہوتا ہے. اسی طرح ایک ہمارا دل بھی اللہ نے عطا فرمایا. اس دل کو بھی ہمیں مضبوط رکھنا چاہیے، اس قلب کو قلب سلیم بنانا چاہیے. ہمارا جس طرح ایک ظاہر ہے، اسی طرح ایک باطن ہے. رمضان کے مہینے میں جس طرح ظاہری رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح باطنی رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. آپ پوچھیں وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہم روزہ گئے، روزے کے ذریعے ہمارے باطنی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے باطن کو رزق ملتا ہے، ہمارے قلب کو اللہ تعالیٰ رزق کی دولت عطا فرماتا ہے. تو رمضان کا یہ مہینہ ظاہری رزق کو بڑھانے والا بھی مہینہ ہے اور باطنی رزق کو بھی بڑھانے والا مہینہ ہے. نیکیاں کرنا، عبادات کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، تراویح پڑھنا اور اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مصروف رکھنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، یہ باطن کا رزق ہے، یہ دل کا رزق ہے. اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جس طرح روزے فرض کیے، اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے رات میں تراویح کا اہتمام کرنے کی حکم ارشاد فرمایا. تو تراویح کے ذریعے بھی ہمارے باطن کو رزق ملتا ہے، ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے. ہمارے دل میں جو گناہوں کی وجہ سے جو گندگی، جو غلاظت اور جو زنگ چڑھ چکا ہے، کثرت استغفار کی وجہ سے، عبادتوں کی وجہ سے دل میں نورانیت پیدا ہونے لگتی ہے. دل کے اندر ایک طرح کا اجالا پن محسوس ہونے لگتا ہے. دل کے اندر ایک طرح کی مسجدوں سے لاؤ لگنا شروع ہوتی ہے. اس طرح ظاہری رزق میں بھی اضافہ ہے، اسی طرح باطنی رزق میں بھی اضافہ ہے. تو الغد محترم ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا، اس کا فیضان یہ ہے کہ بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کے ظاہری رزق میں بھی اضافہ ہے اور اس کے باطنی رزق میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا فیضان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کئی چیزیں عنایت فرمائی. وہیں پر جو روزے دار ہوتے ہیں، ان روزے داروں کا اگر کوئی روزہ افطار کرواتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، حضور نے فرمایا جو کسی مومن کو افطار کرواتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے افطار کی برکت سے اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. دیکھیں یہ مہینے کا فیضان یہ ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کی معافی دلانے والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر کسی مومن کو افطار کرائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں
اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب عنایت فرماتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور روزہ رکھنے والا، افطار کرنے والا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کو جتنا ثواب مل رہا ہے روزہ رکھنے والے کو پورا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جس نے افطار کروایا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا ثواب عنایت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک روزے دار کو افطار کرانے پر اتنا ثواب۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی، اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے، اس کے کھانے کا انتظام کرے، کیونکہ آپ کی امت میں غریب، محتاج، تنگ دست لوگ کثرت سے ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے جب عرض کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، یہ جو میں نے افطار کرانے کی جو فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب دے گا، یہ فضیلت، یہ عظمت اس شخص کے لیے ہے جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک پانی کا ایک پیالہ، ایک گھونٹ پانی بھی اگر کوئی پلاتا ہے، ایک گھونٹ دودھ بھی اگر کوئی کسی روزے دار کو پلا کر افطار کرواتا ہے، یا ایک کھجور سے بھی افطار کرواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اسے بھی عنایت فرماتا ہے، اتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کرتا ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، تم تو خوب کھلانے پیٹ بھر کی بات کر رہے ہو۔ فرمایا کہ ہاں، جو خوش نصیب جس کو اللہ نے دیا ہے، جو اخلاص الہیت کے ساتھ رب کی رضا کے لیے لوگوں کو کھلانے کا بھی انتظام کرتا ہے، یہ تو کھجور کھلانے والے کو اتنا ثواب ہے، کھجور سے افطار کرانے والے کو اتنا ثواب حضور نے پہلے بیان کیا، ایک دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کرانے والے کو اتنا ثواب مل رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سنو، اگر کسی نے اللہ کے کسی بندے جو روزے کی حالت میں اس کو پیٹ بھر کر کھلایا، اس کو اچھا کھلایا، سیراب کرایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن میرے حوض سے ایسا پانی پلایا جائے گا، ایسا پانی پلایا جائے گا، ایسا سیراب کیا جائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی حشر کے میدان میں اس شخص کے لیے پانی کا اہتمام فرمائے گا جو رمضان المبارک کے مہینے میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کروائے، کھانا کھلائے۔ تو محترم ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا کہ آج ہمیں افطار کا جو معاملہ ہے یقیناً اس پر بڑا صبر ملے گا، اجر ملے گا، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے چونکہ ہر نیکی کے پیچھے ہمارا نفس، ہمارا شیطان لگا ہوا ہے، ہماری نیکیوں کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ کبھی ہم افطار کی دعوتیں کرتے ہیں تو اس کے اندر اخلاص، للہیت بہت ضروری ہے، اس میں کسی طرح کی ریاکاری، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں سے عزت کے کلمات سننے کے لیے، لوگوں کے درمیان واہ واہ کروانے کے لیے، اپنی گلی میں اپنی شان بتلانے کے لیے، دنیا والوں کے سامنے اپنے مقام کو بتلانے کے لیے افطار نہیں کروانا چاہیے، چونکہ افطار کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کے لیے، کہ بندے روزے دار ہے، اللہ کے لیے ہے، ہم اللہ کے بندوں کو کھلا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی جب افطار کی بات آئی، ہر روزے دار کو افطار کرانا ثواب ہے، اجر ہے، لیکن خاص طور پر ہمارے خاندان میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو غریب ہے، جو محتاج لوگ ہیں، جن کے گھر اچھی افطاری کا اہتمام جو لوگ بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے، پہلے ہمیں ان کو خاص طور پر یاد کرنا چاہیے، ان غریب رشتہ داروں کو افطار کی دعوت میں بلانا چاہیے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہم دعوت افطار کرواتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر بڑے مالدار لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعوت میں جو جتنا مالدار آدمی، صاحب منصب، صاحب عہدہ والا آدمی ہمارے پاس آئے گا، افطار کرائے گا، ہماری افطار اتنا مقبولیت کے درجے پر پہنچے گا۔ نہیں، ہمیں دنیاوی لوگوں کے پیچھے، دنیاوی مقاصد کے لیے ہمیں افطار نہیں کروانا ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے افطار کروانا ہے۔ یاد رکھیں، افطار کا جب معاملہ ہوتا ہے، دعوت افطار ہوتی ہے، تو پہلے ہمیں اپنے خاندان کے غریبوں کا خیال کرے، محتاجوں کا خیال کرے، تنگ دستوں کا خیال کرے، جن کے گھر میں اچھی افطاری نہیں آتی، جن کے گھر میں بچے افطاری کے انتظار میں رہتے ہیں، جن کے گھروں میں اچھے پکوان نہیں ہو سکتے، آج افطار کے موقع پر ہمارے پاس کھانوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے خاندان کے، اپنے پڑوس کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے جان پہچان کے
جو بھی محتاج ہے، تنگ دست ہے، پہلے ان کا خیال کرے، ان کو دعوت دے، ان کو اچھا کھلائے، ان کے پیٹ کو بھرے، ان کو عزت و محبت کے ساتھ دعوت پیش کرے۔ یقین جانیں اللہ تعالیٰ کے پاس افضلیت مال و دولت کی بنا پر نہیں ہے۔ دنیا والے مال و دولت کو باعث فضیلت سمجھتے ہیں، خدا کے پاس نہ مال و دولت کی کوئی اہمیت ہے، خدا کے پاس نہ کسی کے منصب، کسی کے عہدے کی کوئی اہمیت ہے۔ اللہ کے پاس کسی کی اہمیت ہے تو وہ تقوی کی اہمیت ہے۔ جو جتنا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، جو خدا کے جتنے قریب میں رہے گا، جو جتنا نیکوکار رہے گا، تقوی اور پرہیزگاری جس کے سینے میں رہے گی، اللہ کے پاس اسی کی قدر و قیمت ہے۔ فرمایا کلام مجید میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، جس کے پاس زیادہ تقوی کی دولت ہے، وہی اللہ کے پاس زیادہ محبوب ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ہماری دعوت افطار کا بھی آج ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، ہماری دعوت افطار کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری دعوت افطار صرف مالداروں کے نظر ہو چکی، صرف سیاسی لوگوں کے لیے ہو چکی، صرف عہدے والے، منصب والے، دولت والے، عزت والے، شہرت والوں کو ہی ہم افطار میں بلائیں گے، غریبوں کو نہیں بلائیں گے، محتاجوں کو نہیں بلائیں گے، تو پھر ہماری دعوت افطار میں جب دنیا مل گئی، دنیا شریک ہو گئی، تو پھر ہم ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر ہم ثواب کمانا چاہتے ہیں، خدا کی رضا پانا چاہتے ہیں، تو اپنے غریب رشتہ داروں اور بالخصوص اپنے افطار کی دعوت میں دنیا کو شریک نہ کرے۔ بلائیں، آپ ہر ایک کو دعوت دے، عہدے والوں کو بھی دے، منصب والوں کو بھی دے، رشتہ داروں کو بھی دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ غریبوں کا خاص خیال کرے۔ اپنے خاندان کے بہت سے غربا رہتے ہیں جو مالدار لوگوں سے امید لگائے رکھتے ہیں، میں جانتا ہوں ایسے کئی گھرانے رہتے ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی مالدار ہم کو دعوت دے، ہم بھی اچھی طریقے سے افطار کی دعوت کھائیں گے۔ تو ایسے روزے داروں کو زیادہ حقدار ہے، پہلے ہمیں ان کی توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ماہ رمضان کا فیضان بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے کسی مملوک، اپنے کسی غلام، اپنے کسی نوکر، کسی خادم پر ہلکا کام کرا دیتا ہے، اس کو تخفیف دیتا ہے، کام مشقت کے ساتھ نہیں دیتا، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، چونکہ وہ بھی روزے کی حالت میں ہے، وہ بھی روزہ ہے، اسی لیے اگر کوئی اپنے ماتحت رہنے والوں کا بوجھ کم کرتا ہے تو میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے خادموں، اپنے ماتحت رہنے والوں کا بوجھ کم کرنے والے، تخفیف کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اگر ہماری کوئی دکان ہے، اگر ہمارا مکان ہے، جو بھی لوگ، کوئی آفس ہے، کہیں پر بھی لوگ ہمارے ماتحت رہتے ہیں تو اپنے ماتحتوں پر ہمیں نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ خاص طور پر دکانوں میں کام کرنے والے وہ بچے بھی رہتے ہیں جو 15 سال، 18 سال، 20 سال کے بچے رہتے ہیں، روزے کی حالت میں رہتے ہیں، ان پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ نہیں، میرا آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماتحتوں کے بوجھ کو کم کرو، ہلکا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے نجات بھی عطا فرمائے گا، تمہاری مغفرت کی دولت عطا فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، کوشش کریں کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا خیال کریں، ان کے کاموں میں نرمی کرے، زیادہ کام نہ لے۔ عام دنوں میں جو لیا جاتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ آپ مکمل اس کو چھوڑ دیں، عام دنوں میں جو کام لیا جاتا ہے اس میں تخفیف ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو فرمان ہے یہ میری کوئی گزارش نہیں ہے، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول میں بشارت عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی دکاندار، کوئی آفس والے، کوئی جاب والے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یا ہماری وہ خواتین جو اپنے گھروں میں ٹی وی چینل کے ذریعے یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، وہ بھی سن لے کہ ان کے گھروں میں بھی کچھ لوگ کام کے لیے آتے ہیں، کسی کے پاس گھر بن رہا ہے، اور کسی کے گھر میں کوئی عورتیں برتنیں دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، پکوان کے لیے، کئی گھروں میں ایسا ماحول ہے، تو ان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا آقا فرماتے ہیں تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ تخفیف کرو، ان کے کاموں میں آسانی پیدا کرو، ان پر بوجھ مت ڈالو، کبھی ان کو چھٹی بھی دے دو، آرام بھی کروا دو۔ میرا آقا فرماتے ہیں تم اپنے ماتحتوں کا بوجھ کم کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ رمضان کا فیضان ہے کہ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو رمضان مبارک کے مہینے میں یہ اعمال کرتے رہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا ایک فیضان بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ کا آغاز ہوتا ہے، ماہ رمضان کا
آغاز ہوتا ہے، جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلی رات میں سارے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، سارے شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی جنت کا دروازہ بند نہیں ہوتا اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر کوئی دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا فیضان یہ ہے کہ اس مہینے میں شیطان قید ہے، اس مہینے کا فیضان یہ ہے کہ اس مہینے میں نفس کو کمزور کرنے کا آسان طریقہ مل رہا ہے، اس مہینے کا فیضان یہ ہے کہ یہ مہینہ ہم کو خدا سے قریب کر رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے کو فرض کیا اور ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ روزے دار اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا پیارا ہوتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو بھی اللہ کے پاس مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی مشک و عنبر یہ خوشبودار چیزیں ہیں، لیکن ایک روزے دار کی اللہ کے پاس اتنی قدر ہے، خداوند قدوس اس روزے دار سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والی بو بھی خدا کے پاس مشک سے زیادہ خوشبودار بہتر ہے۔ تو آج اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان مبارک کا یہ مہینہ عطا فرما رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، نیکی کے کام کرتے جائے، خیر کے کام کرتے جائے۔ ہر رات اللہ کی طرف سے آواز ہوتی ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھتے رہو، نیکیاں کماتے رہو، نمازوں کا اہتمام کرتے رہو، روزوں کے ذریعے نیکیاں کماؤ، تراویح کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، ہر جگہ سے نیکیاں حاصل کرو۔ اسی لیے رات کی تاریکیوں میں بھی ہمیں جس طرح تراویح پڑھتے ہیں اسی طرح تہجد کا بھی اہتمام کرے، یہ بھی بہت عظیم چیز ہے۔ آخری بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، رمضان مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، 4 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لو، کثرت کے ساتھ ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر دو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان 4 چیزوں میں 2 خصلتیں، 2 عادتیں یہ ہے جس سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور یاد رکھے، رب کی رضا ہی سب سے بڑی دولت ہے، رب کی رضا ہی ساری انسانوں کے پاس، مومن کے پاس سب سے بڑی طاقت و قوت یہی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ رب کی رضامندی دنیا کی ساری نعمتوں سے بہترین نعمت خدا کی رضا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے تمہیں تمہارے رب کی رضا مل جائے گی۔ اس میں سے ایک چیز میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فشہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ کلمہ طیبہ کی شہادت، کلمہ طیبہ کا ورد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کثرت سے ورد رکھنا چاہیے، اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، دوسری وہ چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ استغفار کا مطلب گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہو۔ یہ 2 چیزوں کی عادت ڈال لو رمضان کے مہینے میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے، کلمہ طیبہ کی شہادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک، اور دوسرا یہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو استغفار یاد ہے پڑھتے رہے، کم از کم استغفر اللہ، یہ مختصر ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، دل میں احساس رکھتے ہوئے، ایسا نہیں کہ صرف زبان جاری ہے، دل غفلت میں ہے، زبان سے استغفار ہو رہا ہے، دل گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ایسا نہیں، دل سے بھی گناہوں سے نفرت کا اظہار کرے اور زبان سے بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ چونکہ رمضان کا یہ مہینہ ہے، بہت سارے لوگوں کو وقت ملتا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی اپنے کسی کاروبار میں، تجارت میں، چاہے چھوٹے کاروبار ہو یا بڑے تجارت ہو، نمازیں تو پڑھنا ہی لازم ہے، 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ اپنی دکانوں پہ بیٹھ کر یہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کثرت سے ورد کرے۔ یاد رکھیں، جب ہماری دنیا میں اللہ کے ذکر اور بالخصوص کلمہ طیبہ ہم اپنی زبان پر پڑھتے رہیں گے، موت کے وقت بھی اللہ نے چاہا، رمضان کا فیضان جاری ہو گیا تو ہماری موت کے وقت بھی ہماری زبان پر کلمہ طیبہ آ جائے گا، چونکہ مرتے دم زبان کے کلمہ طیبہ آ جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جس کا آخری کلمہ
جس کی زندگی کی آخری گفتگو کلمے پر ہوتی ہے، کلمے پر موت ہونا یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ بزرگان دین نے حسن خاتمے کے لیے، بہترین خاتمے کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور جس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری و ساری ہو گیا اس کی تو زندگی، اس کی آخرت بہتر ہو گئی، اس کی جنت اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرے۔ میں خواتین سے بھی کہوں گا کہ کلمہ طیبہ اور استغفار یہ دو چیزوں کو سرکار نے بیان کیا۔ ہماری وہ خواتین جو گھروں میں کام کاج میں لگی رہتی ہے، سحر اور افطار کی تیاری میں لگی رہتی ہے، ان ماؤں بہنوں سے بھی میں ادباً گزارش کروں گا کہ خدا را یہ رمضان کا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ آج ہمارے درمیان موجود ہے، اور آقا نے فرمایا کہ چار چیزوں کی کثرت کرو، جس میں سے دو چیزیں ایسی ہیں جس سے خدا کی رضا ملتی ہے، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ کی گواہی، اور اسی طرح استغفار کثرت سے کرے۔ خواتین سحر و افطار کے پکوان کے دوران میں زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری رکھے، استغفار کو جاری رکھے، زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ پھر دیکھیں رمضان کے مہینے میں کیسی بہاریں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، رمضان کی کیسی برکتیں ہم کو ملے گی، رمضان المبارک کا فیضان ہم کو کیسے ملے گا۔ تو الغرض تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش یہی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہو، کسی بھی مقام پر ہو، مقام سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی کاروبار تجارت جائز مقامات پر ہے، ناجائز نہیں، جائز مقامات پر ہے، جائز کاموں میں لگے ہوئے ہیں، نیک اور اپنے بیوی بچوں کی کمائی کے لیے لگے ہوئے ہیں، شوہر بیوی اپنے گھر کے پکوان کے لیے لگی ہوئی ہے، تو خالی وقت میں خاموش نہ رہے، کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہے۔ پھر استغفار پڑھے، کئی استغفار احادیث میں ذکر کیے گئے، میں نے 2 عرض کیا، تیسرا مختصر استغفر اللہ بھی کہا، تو ان استغفار کو اپنی زبان پر جاری رکھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 2 چیزوں کی وجہ سے تم سے راضی ہوگا، اور دوسری 2 چیزیں جو کثرت کے ساتھ ہمیں کرنا ہے، جو حدیث رسول میں امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان میں بیان کیا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں یہ ہے جس میں تمہیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، وہ 2 چیزیں یہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے جنت مانگتے رہو، جنت کے طلبگار رہو، خدا سے جنت کی بھیک مانگتے رہو کہ مولا ہمیں جنت عطا فرما۔ جنت عظیم نعمت ہے، جنت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نگاہوں میں جنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جنت کو وہ معمولی سمجھے ہوئے۔ یاد رکھ لے، جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جنت بہت عظیم نعمت ہے۔ جس بندے سے خدا راضی رہتا ہے اسی کو جنت کی دولت عطا فرماتا ہے۔ جنت کا سوال کرنے، جنت کے لیے دعا مانگنے کا میرے آقا نے حکم دیا ہے۔ تو ہمیں بزرگان دین اولیاء اللہ کے بعض احوال، ان کے ساتھ جو احوال ہوئے وہ ان کی کیفیت کے اعتبار سے رہے، لیکن عام انسان مجھ جیسے اور ہم تمام ناظرین جو عام انسان ہیں، ہمیں جنت سے بے نیازی کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ بعض بزرگوں کے احوال گزرے ہیں، لیکن ہم ان بزرگوں کے احوال کو ہمارے لیے دلیل نہیں بنا سکتے۔ ان کے لیے، ان کے مقام کے اعتبار سے، ان کے منزل کے اعتبار سے، ان کی عبادتیں اور خدا کی بارگاہ میں جو اللہ کے محبوب بندوں کا جو مقام ہے، ان کے مقام کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ لیکن ہم چونکہ ہم گنہگار انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا، حضور کا فرمان علی شان ہے کہ تم 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، جس سے تمہیں کوئی بے نیازی نہیں ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ تم جنت سے، اللہ سے بارگاہ میں دعا کرتے رہو جنت کی، اور دوسری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 2 چیزیں جس کو جنت کی طلب، اور دوسرا یہ کہ تم جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے رہو، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے رہو اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ 2 چیزوں کا سوال خدا سے کرتے رہو، جنت میں دخول، داخل ہونے کی دولت، اور جہنم سے نجات اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ چونکہ یہ جو جہنم ہے یہ بڑی بھیانک بلا ہے، یہ جو جہنم ہے اس میں ایسے عذابات ہیں جس عذابات کو سننے کے بعد ہمارا کلیجہ کانپنے لگتا ہے۔ ان جہنم سے بھی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ پناہ جو مانگی جا رہی ہے جہنم سے، صرف زبان سے ہی نہیں، عمل سے بھی پناہ مانگے۔ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم سے نجات دے، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا کر رہا ہے؟ ہمارا عمل تو جہنم میں جانے والا بتلا رہا ہے۔ ہماری زندگی، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ان تمام چیزوں میں اگر ہم غور کریں گے، محاسبہ کریں گے،
اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم جہنم سے تو پناہ مانگ رہے ہیں زبان سے، لیکن عملی طور پر ہم جہنم کے قریب میں ہو رہے ہیں۔ تو صرف زبان سے پناہ ہی نہیں، عمل سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے یہ بات کی بھی دعا مانگے کہ مولا جہنم سے بچنے کے جو اعمال ہے مولا ہم سے وہ اعمال بھی تو کروا لے، جنت میں جو اعمال لے جانے والے مولا وہ اعمال صالحہ بھی ہم سے کرا لے، تاکہ تو ہم سے راضی ہو جا ان اعمال کے بدلے، اور تیرے فضل سے ہم جنت میں جائے، اور تیرے فضل سے ہم جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا جائے۔ الغز محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ مہینہ آج میرے درمیان آپ کے درمیان موجود ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ خوب عبادتیں کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ کرے، دعائیں کرے، استغفار کرے، اللہ کو راضی کرے، اور حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ پھر دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ جب رخصت ہوگا ہمیں رمضان کا فیضان ملے گا، اور مزید انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے حوالے سے نشاء اسلامک کی جانب سے اور مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرتا رہوں گا۔ اور میں اپنے تمام ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا را رمضان کی یہ ساعتیں، یہ عظمتیں، یہ برکتیں، یہ فضیلتیں اللہ تعالی ہمارے درمیان میں رکھا ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ان عظمتوں، ان فضیلتوں کو سمجھے اور کوئی لمحہ جانے نہ دے، رمضان کے فیضان کو حاصل کرے۔ رمضان کا فیضان میرے آقا نے چند احادیث کریمہ کے چند جملے میں نے آپ کو بیان کیا، اور اس طرح بے شمار ماہ رمضان کا فیضان ہے، روزوں کا فیضان ہے، تراویح کا فیضان ہے، اعتکاف کا فیضان ہے۔ یہ سارے فیضان رمضان کے اندر آتے ہیں۔ رمضان میں روزہ بھی ہے، رمضان میں تراویح بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتے ہوئے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، قیام سے مراد تراویح ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں جو تراویح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں اعتکاف بھی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف رہو، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ باہر جو لوگ محنتوں سے، مشقتوں سے جو لوگ نیکیاں کما رہے ہیں، باہر جا کر اللہ تعالیٰ معتکف کو حالت اعتکاف میں مسجد میں ساری نیکیاں کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ معتکف کی عنایت کرتا ہے۔ تو اعتکاف کی بھی نیت کر لے، کوشش کرے رمضان کا یہ مہینہ ہمارا غفلت میں نہ گزرے، اس کی ایک ایک ساعت ہمارے لیے بہترین ساعت بن جائے، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ہماری بخشش اور مغفرت کے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس طرح ہمیں رمضان کے مہینے کو گزارنا چاہیے، اور کوشش کرے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرے، گھروں کے اندر صرف اور صرف اسلامک چینل اور بالخصوص اہل سنت والجماعت کے پیغامات کو یہ اپنے گھروں میں قائم کرے۔ گھروں میں فلمیں، ڈرامے، گانے بجانے، یہ جتنی غلط رسومات آج ہمارے گھروں میں آ چکی ہے، یہ واہیات جو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے، ان تمام گندگیوں سے بچائے، گھر میں اچھا ماحول پیدا کرے اور نورانی محفل کرے، اور خاص طور پر یہ بھی ذہن نشین کر لے کہ چونکہ رمضان کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، میں نے بہت سوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ابتدائی دنوں میں تراویح پڑھ لیتے ہیں، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کہیں ایک جگہ قرآن جہاں پر 5 پارے یا 6 پارے، کہیں پر 3 پارے 10 دن میں قرآن مجید ختم کر دیے، پھر سمجھتے ہیں کہ اب سارا مہینہ اب ہمارے کو تراویح سے چھٹی ہو گئی۔ یاد رکھ لے محترم ناظرین کرام، جو خواتین سن رہی ہیں وہ بھی اپنے گھر کے ذمہ داروں کو بتلا دے کہ یہ بات غلط ہے کہ رمضان میں صرف ہم ایک قرآن سن لیے، کہیں شبینے میں جا کر سن لیے، یا کہیں 5 دن 6 دن یا 10 دن میں سن لیے، پھر پورا رمضان کا مہینہ بغیر تراویح کے گزارے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، جماعت کے ساتھ اگر نہ بھی ہو سکے تو تنہائی میں پڑھنا چاہیے۔ میں ان خواتین کو بھی کہوں گا، اور بالخصوص ان حضرات کے لیے جو کسی وجہ سے تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، ابتدائی دنوں میں پڑھے، آخری کے دنوں میں کسی کا کاروبار ہے، تجارت ہے، دکانداری ہے، اگر نہیں پڑھے ہیں تو تب بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو تنہا پڑھے، لیکن تراویح پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے۔ شریعت نے اس کو پورا مہینہ تراویح پڑھنے کو لازم قرار دیا، سنت مؤکدہ ہے۔ سارے مہینے میں چاند دیکھ کر تراویح شروع ہوتی ہے، چاند دیکھ کر تراویح ختم ہوتی ہے۔ تو اس طرح محترم ناظرین کرام، ہم تمام کو چاہیے رمضان المبارک کی کوئی غفلت ہم سے سرزد نہ ہونی پائے، اور کوشش کرے کہ رمضان کے مہینے کا احترام کرے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہ بھی رکھ رہا ہے،
بیماری ہے، عذر ہے اور مرض میں مبتلا ہے یا کوئی سفر میں ہے، جو شریعت میں کسی عذر کی وجہ سے روزہ بعد میں قضا کی گنجائش رکھی گئی ہے، تو کوئی کسی عذر کی وجہ سے، ہماری مائیں بہنیں کسی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے، عذر ہمارا عذر نہیں، ہم جس کو عذر سمجھتے وہ عذر نہیں، شریعت جو عذر کہتی ہے اس عذر کی وجہ سے کوئی اگر روزہ نہیں بھی رہ رہا ہے تو کم از کم رمضان کے احترام میں کھلے عام بازاروں میں کھاتے پھرتے نہ پھرے، گھروں میں دستریں بچھائے نہیں، کوئی ایک آدھ روزہ نہیں ہے کسی وجہ سے تو چھپ کر کھائے، روزے داروں کی صورت بناتے ہوئے پھرے، جھوٹ تو نہ کہے کہ پوچھے تو میں روزے سے ہوں، لیکن ہمیں رمضان کے احترام کے خاطر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، اور رمضان کے احترام میں اگر ہم روزہ نہ بھی رہیں کسی وجہ سے تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے احترام میں کھلے عام نہ، میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر ہوٹلوں کے پاس رمضان کے مہینے میں بھی لوگ پان کھاتے ہیں، سگریٹ پینے والے سگریٹ پیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہوٹلوں میں چائے خوری ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ روایات میں آتا ہے سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان کیا کہ ایک پارسی تھا، وہ غیر مسلم تھا، ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ اس کا ایک نوجوان بچہ، رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان روزے کی حالت میں ہے، اس کا نوجوان بچہ بازار میں کھلے عام پان وغیرہ کھاتے ہوئے پھر رہا ہے۔ اس پارسی نے اپنے بیٹے کو بلوایا، پوچھا کہ تم ایسا کیوں کھا رہے ہو؟ اور اس پارسی نے کہا کہ سنو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کھانے پینے ازدواجی تعلقات سے روکے رکھتے ہیں۔ ہم تو غیر مسلم ہیں، ہم پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں کے رمضان کا احترام تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر! ایک غیر مسلم کے اندر یہ جذبہ، ایک غیر مسلم کے اندر یہ کیفیت کہ ہم روزے سے نہیں ہیں، ہم ایمان والے نہیں گئے، لیکن روزے دار جو مسلمان ہیں ان کا تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے، رمضان کے مہینے کا احترام تو رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اس پارسی نے بچے کو بلا کر ڈانٹا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، باتیں کیا کہ آئندہ سے تو مسلمانوں کے رمضان کا احترام کرنے والا بن، بے ادبی نہ کر، کھلے عام بازاروں میں کھاتا پھرتے نہ پھر۔ پارسی نے اپنے بچے کو بلا کر ڈانٹا۔ کچھ دنوں کے بعد اس پارسی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں بیان کیا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا پارسی کو کہ وہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہا ہے، جنت سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس خواب میں دیکھنے والے مسلمان نے کہا کہ اے پارسی کیا بات ہے، تو کافر تھا، مشرک تھا، اور قرآن میں اللہ نے بیان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جو گناہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا، لیکن مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور ہم تجھے دیکھ رہے ہیں کہ تو شرک میں، کفر میں زندگی گزارا تھا، لیکن آج تو عالی شان جنت کی نعمتوں میں آ گیا۔ تو کافر تھا، کافر کے لیے جنت کہاں ہے؟ کافر کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہے۔ تو اس پارسی نے کہا کہ ہاں یقیناً بات صحیح ہے، یہ بات تم نے بالکل درست بیان کی، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنے بچے کو رمضان کا احترام سکھلانے کے لیے، ماہ رمضان کی احترام بتلانے کے لیے میں نے اپنے بچے کو ڈانٹا تھا، بتایا تھا کہ رمضان کا مہینہ یہ مسلمانوں کی عبادت کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے کا بہت احترام کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کی تھی، باتیں کیا تھا، تو یہ بات میرے رب کو اتنی پسند آ گئی، خدا کو یہ عمل اتنا محبوب آ گیا کہ جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میرے پاس ایک فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اے پارسی تو نے رمضان کے مہینے کا احترام کیا تھا، اپنے بچے کو باتیں کی تھی، اللہ کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تو کلمہ طیبہ پڑھ لے، اور جب تو کلمہ طیبہ پڑھے گا تو اس کی برکت سے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! وہ پارسی کہتا ہے مرنے سے آئین وقت پہلے میں نے کلمہ طیبہ پڑھی، کلمہ طیبہ پڑھتے ہی مجھ پر سکرات کا عالم طاری ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک غیر مسلم ہو کر رمضان کا احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سرفراز فرماتا ہے۔ تو ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم پر تو بہت لازم ہے رمضان کے مہینے کا احترام کرنا ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے ناظرین کرام کہ رمضان کے مہینے کا جتنا ہو سکے میں احترام کرے، تعظیم کرے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو ماہ رمضان کی تمام رحمتیں، برکتیں، سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا حقیقی فیضان اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں جاری و ساری فرمائے۔ جو ناظرین کرام مرد و خواتین سماعت کیا مولا ہم تمام کو
مجھے اور ہم تمام ناظرین کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔